ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ ایک چیلنج کا ذکر ہے صورتوں سے متعلق. تو ایک دفعہ سورہ ہود میں جو کہ مکی ہے، ام یقولون افتراہ، یا تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے قرآن، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، پھر ان سے کہہ دو کہ یہ اسی طرح کی 10 صورتیں لے آئیں جو بھی ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی. اگر یہ بنایا ہوا ہے تو بنائی ہوئی صورتیں 10 لے آئیں. سورہ بقرہ میں جا کر اس چیلنج کو مزید ایک سٹیپ آگے کر دیا اور یہ کہہ دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس بات سے اور اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو پھر ایک ہی صورت لے آؤ کچھ اس طرح کی ہو، مِّن مِّثْلِهِ. اور سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن عربیوں کو تنقید کرنے کا، بات کو ٹھیک کرنے کا، ایڈجسٹ کرنے کا بہت شوق تھا، اور یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا. ایک دوسرے کی بات کی غلطی نکالنا، ایک دوسرے کی شاعری کا مذاق اڑانا، اس طرح کی بات کرنا. قرآن کو اب 10-12 سال ہونے والے ہیں مکے میں نازل ہو رہا ہے، سورت کے بعد سورت کے بعد سورت آ رہی ہے، بلکہ 2/3 قرآن 2/3 قرآن مکی ہے. اور اب تک قرآن کے خلاف یا تو کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اچھا شاعری ہے تو تنقید کر دو، پھر کہتے ہیں نہیں یہ پاگل کا کلام ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. اور سیدھی سی بات ہے، ایک صورت لے آؤ، بات ختم. پھر پہلے تو 10 تھی، پھر 1 کر دیا، اور 1 تو 10 سے بہت آسان. سورۃ الکوثر 3 آیات، that's it، 3 آیتیں، اور بات کیا تھی کرنے کو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قریش لڑنے کو تیار ہیں، مارنے کو تیار ہیں، مرنے کو تیار ہیں، صورت لانے کو تیار نہیں. ان کے نزدیک کیا زیادہ آسان آپشن تھی؟ خون بہانا. اپنا اور دوسرے کا خون بہانا زیادہ آسان تھا، قرآن کا جواب دینا زیادہ مشکل تھا. Right? So this is an amazing fact of history کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، جبکہ اگر دیتے، ایک دفعہ بھی دے دیتے تو بات ختم ہو جاتی. اور قرآن نے اپنے آپ کو ایک طرح سے اٹیک کے لیے، حملے کے لیے کھولا بھی رکھا ہوا تھا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب زندہ ہے اور یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو ابو لہب زندہ ہے ابھی اور صورت نازل ہو گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جلے گا. اب ابو لہب جو بہت ہی چالاک انسان تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، چلو تم تو کہہ رہے ہو میں جہنم میں جلوں گا، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لو میں شہادت دیتا ہوں. آسانی بات تھی نا. مذاق میں بھی کہہ دیتا، مذاق سے بھی کہہ دیتا تو کیا ہوتا. پورے قرآن کی اساس یہ کہ قرآن نے گارنٹی دے دی کہ یہ انسان جہنم میں جلے گا، ایمان نہیں لائے گا. وہ آ کر اگر دکھاوے کے لیے بھی ایمان لے آتا تو بات ختم ہو جاتی، پورا قرآن ایک طرح سے ڈسپروو ہو جاتا. نہیں ہوا. قرآن کا اپنا ایک چیلنج ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے، نہیں لا سکا، یہ بھی نہیں کر سکا، یہ تدبیر نہ آ سکی اس کو. کتنی تدبیریں سوچی ہیں ان لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کی، اتنی آسان سی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ سکی. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ چیلنج کر دیا تو کر دیا. اچھا میں نے بار بار یہ بات دہرانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن جب پہلے نازل ہوا تو ایک کلام ہے، کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا تو لوگوں نے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنی ہے. ان کے سامنے کوئی کاغذات نہیں تھے، کوئی پیپرز نہیں تھے، کوئی بک نہیں تھی پڑھنے کو، وہ صرف انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے. اور یہ الفاظ 23 سال نازل ہوتے رہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک صورت ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فاتحہ ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہے، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک دفعہ میں نازل ہوئی ہیں. بقرہ کو 10 سال لگے ہیں، سورہ بقرہ کو نازل ہوتے ہوئے 10 سال لگے ہیں. اب سوچنے کی کوشش کریں، اگر سورہ بقرہ کو 10 سال لگے ہیں، جس کا مطلب ہے پورا مدنی دور. مدینہ کی سب سے پہلی آیات بقرہ سے ہیں، اور مدینہ کی کچھ سب سے آخری آیات وہ بھی بقرہ سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شروع اور آخر کا مدنی کا دور وہ تمام بقرہ میں کر رہا ہے. اب اسی 10 سال میں باقی مدنی قرآن بھی نازل ہوا ہے. مدنی قرآن کا مطلب 1/3 ایک تہائی قرآن کا اسی دور میں نازل ہوا ہے. یعنی بہت ساری صورتیں اسی وقت آ رہی ہیں، اور بقرہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ آیت اس صورت میں جائے گی، یہ آیت اس صورت میں جائے گی، یہ آیت یہاں آئے گی، یہ آیت وہاں جائے گی، یہ صورت وہاں جائے گی، یہ صورت وہاں جائے گی. لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز کتابی شکل میں نہیں ہو رہی. پورا کا پورا معاملہ وہی کا ہے. رسول پاک کو دل میں پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں جائے گی. یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے، یہ آیت مدنی ہے لیکن یہ اس صورت کی ہے. یہ ان کو پتہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، اب 23 سال ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس یہ کتاب اس سیرت کے دور کے بعد جب پہلی دفعہ پرنٹ میں آئی، پہلی دفعہ لکھی گئی، پھر اس کے بعد چھپی، اب ہمارے پاس اس کی لاکھوں ملینز آف کاپیز
of this book. اب ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو پہلے کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ اب یہ ممکن ہے کہ آپ قرآن کو آپ اس کے ایک ایک لفظ کو آپ گن سکیں، اس کی گنتی کر سکیں، اس میں لام کتنی دفعہ ہے، الف کتنی دفعہ ہے، میم کتنی دفعہ ہے، یہ گنتی پہلے ممکن نہیں تھی. کیوں ممکن نہیں تھی؟ کیونکہ یاد کیا ہوا تھا زبان سے، کاغذ پہ تو تھا نہیں. تو اب اس گنتی کے بعد کچھ عجیب چیزیں قرآن کے بارے میں سامنے آئی. میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر ولید بن مغیرہ کی مثال انشاءاللہ. قرآن میں دنیا کا لفظ الدنیا 115 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، کچھ مکی کچھ مدنی، 115 مرتبہ 115 ٹائمز. آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ استعمال ہوا ہے. دنیا 115 دفعہ اور آخرت 115 ٹائمز دنیا، 150 ٹائمز آخرہ. اب آپ اندازہ کریں میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس بات کے دوران مجھے یاد ہے میں نے دنیا کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، آخرت کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، یہ مجھے یاد رہ سکتا ہے. اب فرض کریں میں آپ کو سکھا رہا ہوں 600 صفحے کی کتاب 23 سال سے سکھا رہا ہوں. اس میں سے ایک لفظ میں نے خود نہ لکھا نہ پڑھا، لیکن پورے درس کے آخر میں دنیا کا لفظ اور آخرت کا لفظ ایک ہی نمبر 115 مرتبہ دونوں. Not possible. It doesn't make any sense. پھر دوسری بات الملائکہ. ملائکہ کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ فرشتے. ملائکہ I don't know how to say it in Urdu. 88 88. Very good. 88. My mother will be proud. 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے ملائکہ. Guess what? شیاطین کتنی دفعہ ذکر کیا گیا ہے؟ 88 مرتبہ. پھر موت کا ذکر قرآن میں 145 مرتبہ ہے. 145 times موت کا ذکر ہے. Guess what? الحیات زندگی 145 مرتبہ. سبحان اللہ. الکفر کفر کا ترجمہ بھی کفر اردو میں 17 مرتبہ کفر کا ذکر ہے. الایمان 17 مرتبہ ایمان کا ذکر ہے. ابلیس کا ذکر 11 مرتبہ ہے نام سے. ابلیس کو 11 مرتبہ پکارا گیا ہے نام سے، اور 11 ہی مرتبہ قرآن میں شیطان سے پناہ لینے کا ذکر ہے. الاستعاذہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ. اور پھر سب سے عجیب، مہینے کا لفظ قرآن میں ہے شہر. مہینے کا لفظ ہے شہر، 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. عجیب. صلوات کیا ہے؟ صلات کی جمع. صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. صلوات جمع کا لفظ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا. قالو انہوں نے کہا. اور کئی دفعہ آپ نے قرآن میں نوٹس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، یہ کہہ دو. قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق. رائٹ؟ قل انی رسول اللہ الیکم. تو قل کہتے ہیں کہہ دو، اور قالو کی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا. اور یہ ایک طرح سے کنورسیشن ہی ہوئی، یعنی انہوں نے یہ کہا تم یہ کہہ دو، پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو، پھر انہوں نے یہ کہا پھر تم یہ کہہ دو. قرآن میں قل 332 مرتبہ ہے، 332 times قل. قرآن میں قالو 332 مرتبہ ہے، 332 times. سبحان اللہ. عربی میں کہتے ہیں ما اعجبا ھذا الکلام، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی تقریر ہے، یہ کیسی کتاب ہے جو بولی گئی ہے اور اس میں ایسی گنتی ہے. اور یہ تھوڑی سی مثالیں ہیں، یہ کوئی زیادہ مثالیں نہیں ہیں. اصل مثالیں بعد میں ہیں، جو بڑی بڑی مثالیں ہیں نا قرآن کی پرفیکشن کی، قرآن کی خوبصورتی، وہ بعد میں. ابھی بس چھوٹی سی کچھ آبزرویشنز ہیں قرآن کے بارے میں جو آپ نوٹس کریں تو اگر آپ ایک بات اپنے سامنے رکھیں کہ یہ قرآن لکھا نہیں گیا، بولا گیا ہے، تو پھر انسان اور ہی حیران ہو جاتا ہے. بلکہ لکھی ہوئی کتاب میں بھی کون اس بات کا دھیان رکھتا ہے؟ یہ تو بولا گیا ہے، لکھی ہوئی میں بھی کون دھیان رکھتا ہے؟